Audio Jungle. Audio Jungle. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ راجہ مطال چوہان اور آپ میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر ہیں۔ تو آج بات کریں گے کہ لیٹسٹ کیا چل رہا ہے رشیا اور یوکرین کی وار یا آپ سب کو پتہ ہے کہ دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے اور 8واں دن ہے اور بتدریج اور تسلسل کے ساتھ جنگ جاری ہے رشیا اور یوکرین کی، اور اب تو اس میں مزید کشیدگی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ یورپ اور امریکہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور بائیڈن پیوٹن کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، اور اس طرح سے۔ تو بات کرتے ہیں کہ اس جنگ میں اب کیا کیا ہو چکا ہے اور کیا کیا ہونے والا ہے اور کیا چل رہا ہے فی الحال۔ تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رشیا نے اپنے بہت بڑے بڑے زمینی فوج کے ٹروپس بھیجے تھے یوکرین کی جانب۔ یہ اس سے پہلے شاید نہیں دیکھا گیا کہ ایسا زمینی ٹروپ کسی ملک کی جانب روانہ کیا گیا ہو۔ 4-5 میل تک پھیلا ہوا ٹروپ تھا اور بہت بڑا قافلہ تھا فوجی جو یوکرین کی جانب روانہ کیا گیا۔ اور اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں سامنے کہ رشیا بم یوز کر رہا ہے، ویکیوم بم یوکرین کے اوپر، جس کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ یورپین میڈیا ثبوت دے سکا ہے اور نہ ہی رشیا نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس نے یہ بم یوز کیے ہیں، لیکن پھر بھی خبریں یہ گردش کر رہی ہیں۔ تو بڑا خطرناک بم ہے یہ، ایٹامک بم، اور اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ایٹامک بم تو ظاہر ہے ایٹامک بم ہے، وہ تو بہت بڑی تباہی ہے، اور یہ بھی کوئی کم تباہی نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے اور بہت فضائی حملے بھی ہو رہے ہیں، اور یورپی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ عوام پر حملے کیے جا رہے ہیں رشیا کی جانب سے، عوامی مقامات پر، اور ان کے میڈیا ٹاور پہ بھی حملہ ہوا کیو میں جو دارالحکومت ہے یوکرین کا۔ تو بہت کچھ چل رہا ہے اس جنگ میں فی الحال۔ تو جمعے کے دن سے ہی تو 11واں اسپیشل سیشن بلوایا گیا یو این کا، جو اس سے پہلے 10 سیشن ہو چکے ہیں اور یہ 11واں سیشن تھا۔ تو یہ سب کچھ جاری ہے، لیکن پاکستان، بھارت اور یہ کچھ ملک ہیں، دبئی ہو گیا، یو اے ای، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ممالک ہیں جو اس سیشن میں حصہ نہیں لے رہے، اور چین بھی کوئی کھل کے حصہ نہیں لے رہا، نہ ہی رشیا کی مذمت کر رہا ہے اور نہ ہی یوکرین کا سپورٹ کر رہا ہے، اور کوئی کھل کے چین بھی اس میں شامل نہیں ہو رہا۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو پاکستان پر تو فی الحال دباؤ ڈالا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے اور باقی یورپ کی جانب سے کہ اس میں شامل ہوا جائے سیشن میں اور یوکرین کا ساتھ دیا جائے۔ تو لیکن پاکستان ڈٹا ہوا ہے کہ میں نے ابھی کسی کی طرف نہیں ہونا اور اپنا ہی فیصلہ کرنا ہے، اور اپنا ایک ملک ہے آزاد، اس کو لے کے چلنا ہے، کسی کی طرفداری نہیں کرنی۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو یوکرین سے کافی سارے لوگ ہجرت بھی کر رہے ہیں پاس پڑوس کے ممالک میں، پولینڈ میں خاص طور پہ۔ تو ان کا یہ بھی بڑا ہو رہا ہے کہ ہجرت کافی زیادہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کر چکے ہیں وہاں سے اور کر رہے ہیں یوکرین سے ساتھ یورپین ممالک میں۔ تو فی الحال جو یوکرین کا ساتھ دینے والے ممالک ہیں وہ یہی ہیں، نیٹو کے ممالک اور امریکہ، یہ جو اتحاد ہے یہ یوکرین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو امریکہ پیوٹن کو یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اب باز آ جاؤ، اور پیوٹن کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا اس جارحیت پہ اور اس جنگ کا۔ تو یہ چل رہا ہے، اور یو این نے بھی یہ قراردادیں وغیرہ منظور کی ہیں کہ پیوٹن اور رشیا جو ہے یہ اپنی جنگ بندی کرے اور یوکرین سے اپنی فوجیں نکال لے، لیکن یوکرین کی جانب رشیا مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ تو ایک اور چیز ہے جس پر مجھے بہت تشویش ہے اور ہونی بھی چاہیے، ظاہر ہے کہ
ایک معاملہ بہت اہم ہے کہ یہ جو ہمارے ممالک ہیں بہت سے، خاص طور پہ یہ یورپین اور امریکہ کے ممالک، امریکہ اور یہ ممالک جو ہیں یہ ڈبل سٹینڈرڈ ان کا کیوں ہے؟ میں یوکرین کے خلاف نہیں بول رہا، نہ ہی یوکرین پر جارحیت کے خلاف ہوں، نہ ہی جنگ تو ہونی نہیں چاہیے، یہ بات تو اٹل ہے۔ جنگ کسی بھی معاملے کا حل نہیں ہے، بات چیت سے معاملات حل ہونے چاہیے۔ جو جنگ کا سوچتے ہیں وہ تو ظاہر ہے غلط سوچ رہے ہیں، اور یہ سوچ خطرناک ہے دنیا کے امن کے لیے۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ ممالک جو ہیں امریکہ اور یورپ کے، یہ مسلمان ممالک پہ تو کھل کے خود جارحیت کرتے ہیں، لیکن جب اپنے پہ بات آتی ہے تو مظلوم بن جاتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نیلی آنکھوں والے اور سنہری بالوں والوں پہ یہ حملے ہو رہے ہیں اور یہ ہم کیوں چپ ہیں۔ یورپین میڈیا بول رہا ہے یہ کوئی عراق نہیں ہے، یہ افغانستان نہیں ہے۔ کیوں عراق یا افغانستان میں انسان نہیں رہتے؟ یا کوئی بھی یمن میں ہوا، شام میں ہوا، لیبیا میں جو کچھ کیا امریکہ نے، سب کچھ چلتا جا رہا ہے، اور جو کچھ فلسطین میں خاص طور پہ اسرائیل کر رہا ہے، اور جو کشمیر میں بھارت کر رہا ہے۔ کشمیر کے بارے میں تو آج تک کسی نے بات نہیں کی، کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور کشمیری عوام جو صدیوں، جو دہائیوں سے، اور یہ تو پاکستان بننے کے بعد کی بات ہے نا، دہائیوں سے اور حقیقی طور پہ صدیوں سے آزادی لینا چاہتے ہیں، کبھی کسی کو بیچ دیا، کبھی کوئی قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ کشمیری عوام کے حق میں تو کوئی نہیں بولا آج تک، لیکن یہ یوکرین کا انہیں دکھ لگا ہوا ہے بہت زیادہ۔ امریکہ نے خود یہ ویکیوم بم یوز کیے ہیں افغانستان میں، جو اس نے تسلیم بھی کیا ہے، لیکن اس کا مذمت کسی انسانی حقوق کی ایجنسی نے نہیں کیا۔ بہرحال رشیا کے ابھی تک ثابت بھی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بم یوز کیے ہیں یا نہیں کیے، لیکن اس کی مذمت بھرپور کی جا رہی ہے۔ تو بہت سے معاملات چل رہے ہیں اس جنگ میں، تو دیکھتے ہیں کہ آگے اب یہ جنگ کہاں جاتی ہے۔ امید تو یہی ہے کہ، اور اس ٹائم دل بھی یہی چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ یہاں پہ رک جائے، ورلڈ وار کی جانب نہ جائے، اور یہ جانے کے اندیشہ ہے، ظاہر ہے یورپ سارا ادھر ملا ہوا ہے، یورپ کا ادھر مفاد ہے یوکرین کی جانب، اور امریکہ کا بھی، اور رشیا کے ساتھ بھی ادھر مفاد ہے کافی لوگوں کا، اور رشیا اور یہ خطہ ہے ایک سائڈ پہ، تو یہ ورلڈ وار کی جانب جا سکتے ہیں۔ اور بھی دشمن ممالک ہوتے ہیں، بہت سے ممالک کے آپس میں جب دوسری جنگ اور دنیا کے امن کا فائدہ اٹھا کے ایک دوسرے پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، بھارت بھی موقع ڈھونڈ رہا ہے پاکستان کے خلاف حملہ کرنے کا، یا پاکستان کے خلاف، لیکن جو بھی ہے تو یہ ورلڈ وار کی جانب جا سکتا ہے، جو کہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ یہ جنگ یہیں پہ رک جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس جانب بیٹھتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور یہ کیا معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ امید دل تو ہے کہ امید بھی ہے کہ یہ معاملہ یہیں پہ رک جائے، اور زیادہ چانسز یہ ہیں کہ رشیا یوکرین پر قبضہ کرے گا تو، اور یوکرین کو اپنے مطالبات منوانے پر آمادہ کرے گا، تو اپنی مرضی سے یوکرین کو اپنے حفاظتی اس کے مطابق ایڈجسٹ کرے گا، اور پھر حفاظت کے مطابق ایڈجسٹ کر کے اور اپنے سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنانے کے بعد باقی یوکرین آزاد کر دے گا۔ تو جنگ یہیں پر ختم ہونے کا اندیشہ تو ہے، لیکن یہ ورلڈ وار کی جانب بھی جا سکتا ہے یہ چیز۔ تو امید ہے کہ یہ جنگ یہیں پہ ختم ہو۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔